بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 41 کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق 10 تک جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا، اس کا ریٹن ورک بھی اور سبق بھی۔ اب ہم سبق جو نیا شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے غلام۔ ٹھیک ہے، نیا سبق ہمارے پاس ہے نیکسٹ غلام، اور اس کے مصنف ہیں مرزا فرت اللہ بیگ۔ ٹھیک ہے، تو ہم جاتے ہیں سبق غلام کی طرف۔ صفحہ نمبر 63 پر موجود ہے، بکس نکال لیں، صفحہ نمبر 63 پر آ جائیں۔ پہلے ہم ہمیشہ کی طرح مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مصنف ہیں مرزا فرت اللہ بیگ۔ تاریخ ولادت ہے 1883 اور وفات ہے 1947۔ ٹھیک ہے، مرزا فرت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بی اے تک تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ مولوی نذیر احمد سے عربی پڑھی اور ان کے عزیز شاگرد رہے۔ مولوی نذیر احمد، نسو کا خواب یاد آیا نا، اس کے رائٹر، ناول نگار، ان سے انہوں نے عربی پڑھی اور ان کے عزیز شاگرد رہے۔ عزیز یعنی پیارے، چاہنے والے، جن سے محبت ہو، جو پسند ہو۔ پہلے حیدرآباد دکن میں محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی۔ پہلے محکمہ تعلیم میں رہے حیدرآباد دکن یعنی بھارت میں، پھر عدلیہ نے ان کی خدمات حاصل کر لی۔ عدلیہ جوڈیشری نا، عدالت۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی خدمات حاصل کر لی اور جج کے عہدے تک ترقی پائی۔ ٹھیک ہے، ان کے عہدے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت ذہین انسان تھے۔ ٹھیک ہے، پڑھے لکھے اور ذہین۔ مرزا فرت اللہ بیگ اردو کے صاحب طرز، انشا پرداز اور شگفتہ نگار ادیب ہیں۔ صاحب طرز جن کا اپنا ایک اسلوب ہو، اپنی ایک طرز ہو، جو اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اور انشا پرداز مضمون نگار۔ انشا پرداز کا مطلب ہے مضمون نگار تھے، اور شگفتہ نگار یعنی جو دلچسپ تحریر لکھتے ہیں، جن کی تحریروں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ سرکاری ملازمت، ادیب کہتے ہیں ادب جاننے والا۔ اب ادیب میں دیکھیں، جو ادیب ادب جاننے والے کو کہتے ہیں نا، اس میں تمام مصنفین، شعراء وغیرہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادبا اس کی جمع ہے، ادیب کی جمع ہے ادبا۔ سرکاری ملازمت اور مصروف زندگی کے باوجود، سرکاری ملازمت کیا تھی؟ جج تھے نا، تو ظاہر ہے ایک جج کی بڑی مصروف زندگی تھی۔ اس کے باوجود کیا تھا؟ وہ علمی اور ادبی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالتے تھے، چونکہ ان کا شوق تھا، تو اسی وجہ سے وہ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کے لیے بھی جو تھی وہ وقت نکالتے تھے۔ ان کی وجہ شہرت ان کے مزاحیہ مضامین ہیں۔ کون سے مضامین ہیں؟ انڈرلائن کریں، فرت اللہ بیگ کے مزاحیہ مضامین۔ فرت اللہ بیگ جو ہیں، یہ اصل میں اس کے ساتھ آپ مزاح نگار ضرور لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ اردو ادب میں مزاح نگار کی حیثیت سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ان کے مزاحیہ مضامین جو ہیں وہ ان کی وجہ شہرت ہے۔ ان کی ظرافت مزاح، ان کا مزاح جو ہے وہ کیا ہے؟ سنجیدہ مگر اتنی رسیلی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اس کے مزے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ رسیلا کا مطلب ہوتا ہے رسدار، جس میں رس ہو، مزہ ہو۔ رسدار سے مراد ہے جو انسان کو فرحت بخشے۔ ٹھیک ہے، جو مزہ جس کو دیکھ کر ہو یا جس کو محسوس کیا جائے۔ ان کی تحریروں سے ان کی زندہ دلی جھلکتی ہے، یعنی ایک زندہ دل تحریر ان کے سامنے آتی ہے۔ زندہ دلی کا مطلب جو بہت شگفتہ ہو، جو بہت دلچسپ ہو، جس میں ایک خوش مزاجی موجود ہو۔ ان کا اسلوب سادہ اور رواں ہے۔ اسلوب لکھنے کا انداز کیا ہے؟ سادہ اور رواں ہے، یعنی اس میں ایک تسلسل موجود ہے، رواں ہے۔ ان کی زبان دہلی کی ٹکسالی زبان ہے۔ ٹکسالی زبان سے مراد ہے جو دہلی کی مقامی زبان تھی، اور جو مستند زبان، اردو کی جو مستند زبان ہے نا، وہ ٹکسالی زبان تھی، مانی ہوئی، جانچی ہوئی۔ شخصی خاکے لکھنے میں انہیں کمال حاصل ہے۔ شخصی خاکہ ابھی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں نا سبق، یہ شخصی خاکہ ہے۔ شخصی خاکہ کہتے ہیں کسی کی شخصیت پر مکمل ایک سکیچ لکھنا، اس کا انداز، اس کے خد و خال، اس کا حلیہ، پھر اس کے بارے میں اس کی عادات، اس کے عادات و اطوار، یہ بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کو سکیچ بنا لینا اس کا پورا۔
یہ شخصی خاکہ، چونکہ یہاں پر جو ہم سبق پڑھیں گے وہ بھی شخصی خاکہ ہے، یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ شخصی خاکے لکھنے میں انہیں کمال حاصل ہے، وہ خاکوں میں ایسا ڈرامائی انداز اپناتے ہیں جو ان کے کردار کی متحرک تصویر پڑھنے والے کے سامنے لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ابھی ہم سبق پڑھیں گے غلام، تو اس میں یوں لگتا ہے کہ غلام جو ہے وہ چلتا پھرتا ہمارے سامنے ایک کردار ہے، یوں لگتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے مل رہے ہیں۔ یہ ان کے ایک فن کا عروج ہے، فن کا ایک کمال ہے۔ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ میں شاعروں کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ ایک ایک شاعر آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی میں مولوی نذیر احمد کا جو خاکہ انہوں نے کھینچا ہے وہ اردو ادب کا شاہکار ہے۔ شاہکار اہم کارنامے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شاہکار اس میں مکبر ہے۔ مصغر اور مکبر یاد ہے نا، ٹھیک ہے، چھوٹائی کو ظاہر کرنا اور بڑائی کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس میں مصغر صغر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چھوٹائی، اور مکبر کبر سے نکلا ہے بڑائی۔ یہ صغر ہے چھوٹائی اور کبر بڑائی، جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر باغ باغیچہ، کتاب کتابچہ، اسی طرح شاہکار جو ہے یہ کار کا مکبر ہے۔ کار کا مطلب ہے کام اور شاہکار کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا کام۔ ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کے مضامین سے پرانی تہذیب کے ان پہلوؤں پر نظر پڑتی ہے جن تک رسائی کسی دوسری طرح ممکن نہ تھی۔ رسائی، پہنچ، یعنی کہ وہ پرانی تہذیب کا انہوں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ اپنے مضامین میں اس کو یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، اس لیے یہ ان کا ایک کارنامہ ہے۔ اس کا ثبوت ان کے دو مضامین نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر اور پھول والوں کی سیر سے بخوبی ملتا ہے۔ جو ان کے دو مضامین ہیں اردو ادب میں یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے اہم شاہکار ہیں جن سے ان کی جو لکھنے کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کے لکھنے کی خصوصیات ہیں وہ بخوبی واضح ہوتی ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس مصنف کا تعارف۔ اب ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، سبق غلام، ٹھیک ہے۔ جب میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ نثری صنف جو ہے اس کی کیا ہے، شخصی خاکہ، نثری صنف کے لحاظ سے یہ ایک شخصی خاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ غلام، لفظ غلام کے معنی کیا ہیں؟ آج کل تو نوکر ہوتے ہیں نا، سرونٹس جو ہوتے ہیں ان کو نوکر کہا جاتا ہے، خادم، ملازم، ٹھیک ہے، یہ الفاظ یوز ہو رہے ہیں، تو پھر غلام کون ہے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو اس بارے میں؟ غلام وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر پیسے کے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، قدیم زمانے میں۔ اب کی تو یہ بات نہیں ہے، اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو لوگ مطلب سیلری اور پیمنٹ کے بعد جو ہے وہ غلام رکھتے ہیں یا نوکر رکھتے ہیں یا ملازمین رکھتے ہیں، لیکن کسی زمانے میں غلام جو ہے رکھے جاتے تھے بغیر پیسوں کے، ٹھیک ہے، ان کو صرف 2 وقت کا کھانا، پہننا اوڑھنا، چھت مطلب مکان، رہنے کی جگہ، یہ دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی بیسک ضروریات جو تھیں، بنیادی ضروریات جو تھیں وہ ان کو دی جاتی تھیں، لیکن ان کو اس کے لیے پیسے جو ہے وہ نہیں دیے جاتے تھے، ان کی اجرت نہیں ہوتی تھی، اس کو غلام کہتے تھے۔ اور پھر یہاں تک کہ غلاموں کو بیچا اور خریدا بھی جاتا تھا۔ تو اس حوالے سے اس سبق کا جو نام رکھا گیا ہے نا، وہ بھی ایک ایسے بچے کے بارے میں ہے۔ یہ سبق تھوڑا سا اس کا خلاصے کی طرف جاتے ہیں مختصراً۔ اس میں ایک ایسے بچے کی طرف کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ جو ایک یتیم بچہ ہے، اس کا کوئی نہیں ہے دنیا میں، تو ایک گھرانہ جو ہے وہ اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اس کا جو ہے اپنے گھر میں ایک نوکر کی طرح اس کو رکھتے ہیں، لیکن نوکر بھی کیسا، جیسا غلام، یعنی کہ اس کو ظاہر ہے اس کی کوئی اجرت تو نہیں دی جاتی تھی نا، ٹھیک ہے، وہ بغیر اجرت کے اس گھر میں صرف اس کو کھانا پینا، رہائش، کپڑا وغیرہ ملتا تھا، تو وہ اس طرح سے غلاموں کی طرح اس کو رکھا گیا اور اس کے ساتھ سلوک جو ہے وہ اچھا نہیں رکھا گیا۔ گھر کے چھوٹے بڑے کوئی بھی اس کے جذبات کے، اس کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور اس وجہ سے وہ جو غلام تھا، وہ جو بچہ تھا، وہ گھر والوں سے ہٹ درمی پہ اتر آیا، ان کے ساتھ اس کا رویہ برا ہو گیا، دل ہی دل میں وہ ان کے خلاف ہو گیا، ان سے ہر وقت بدلہ لینے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے سوچتا رہا ہے، یہاں تک کہ انہی چیزوں نے اس کو ایک چور بنا دیا۔ اپنے ہی گھر میں، انہی کے گھر میں رہتے ہوئے وہ چھوٹی موٹی چیزیں اس نے چرانا شروع کر دیں، جو رفتہ رفتہ وہ چوری کی عادت اس میں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ بڑی چیزوں پہ بھی ہاتھ صاف کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ملازمہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس نے
اپنی چوری کی عادت پختہ کر لی۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ جو گھروں میں ملازمین رکھے جاتے ہیں یا کسی یتیم خانے سے اگر کوئی کسی کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے، کوئی کسی بچے کو، تو اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ اسی گھر کے نقصان پر اتر آئیں، اسی گھر کے لیے ان کے جذبات جو ہے وہ انتقامی جذبات جو ہیں وہ رکھنا شروع کر دیں اور اسی گھر کے لیے برا سوچنا شروع کر دیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اسی گھر کے لیے وہ نقصان دہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ ملازمین کے بھی اپنے حقوق ہیں، ان حقوق کی پاسداری کی جائے، گھروں میں ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے احساس و جذبات کا خیال رکھا جائے، کسی طرح بھی ان کے عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہم نے حاجی اکبر میں بھی یہی پڑھا تھا نا، حاجی اکبر میں بھی یہی تھا، دایا کے ساتھ اچھا سلوک، شاکرہ کی بدمزاجی، ٹھیک ہے؟ وہی کچھ تھا۔ یہاں پر بھی ایک غلام کی جو ہے وہ کہانی بیان کی گئی ہے۔ اب اس کا ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ غلام کا کیا حصہ ہے اور کیا طریقہ، پھر اس کے آگے دیکھتے ہیں۔ سبق ہے غلام، شخصی خاکہ ہے۔ چلے سٹارٹ لیتے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھ کو کس غرض کی تکمیل اور کس خیال کو پیش نظر رکھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے تو بظاہر یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ یہاں آنے کی یعنی دنیا میں آنے کی۔ غلام کہتا ہے، اب دیکھیں یہ غلام کی زبانی سبق لکھا گیا ہے نا، تو غلام کہتا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے اس دنیا میں۔ یہاں تو اس دنیا میں آمد، میری پیدائش کا کوئی خاص مقصد مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ غرض یعنی مقصد، کون سا ایسا مقصد تھا جس کو مکمل کرنے کے لیے میری پیدائش اور دنیا میں میری آمد اتنی ضروری تھی؟ یعنی کہ اسے اپنا آپ ایک فالتو پرزہ نظر آتا ہے کہ اس دنیا میں، اس زمانے میں اسے پیدا کیوں کیا گیا۔ دیکھیں کتنی مایوسی ہے اس جملے میں کہ میرا بظاہر تو دنیا میں آنے کا کوئی میرا مقصد ہی نہیں ہے، تو مجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ ایسا تو انسان تبھی کہتا ہے نا جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو، جب اسے اپنی زندگی جو ہے وہ بالکل بے فائدہ اور بیکار نظر آئے۔ ہاں، اگر سرکار کے چانٹوں کے لیے کسی گدی کی، بیگم صاحبہ کے تمانچوں کے لیے کسی کلے کی، صاحبزادے صاحب کی ٹھوکروں کے لیے کسی پنڈلی کی، اور صاحبزادی کی چٹکیوں کے لیے کسی ہاتھ کی ضرورت تھی، تو میرے پیدا کرنے کے لیے بہت کافی وجوہ موجود تھے، اور شاید اسی خیال سے میری ہڈیاں مضبوط، میرا گوشت سخت اور میری گدی مضبوط بنائی گئی ہے، یا رفتہ رفتہ بن گئی ہے۔ ہاں، اگر سرکار کے چانٹوں کے لیے کسی گدی کی، سرکار ویسے حکومت کو کہتے ہیں، سربراہ حکومت، اور مالک کو بھی کہا جاتا ہے، تو گھر کا مالک جو تھا اس کی طرف اشارہ ہے، صاحب کی طرف۔ چانٹو یعنی تھپڑ، جو تھپڑ لگاتے تھے کہاں؟ گدی گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، گردن کا پچھلا حصہ، بیک سائڈ پہ جو ہوتی ہے نا گردن، اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو گھر کے صاحب تھے وہ کہاں مارتے تھے اس کو؟ گدی پر۔ بیگم صاحبہ کے تمانچوں کے لیے کسی کلے کی، بیگم صاحبہ تمانچے مارتی تھی، تمانچہ کو بھی تھپڑ کو کہتے ہیں، کہاں پر؟ کلے پر، یعنی ان کے گال پر، اس کے گال پر یا فیس پر جو ہے وہ مارتی تھی۔ صاحبزادے صاحب کی ٹھوکروں کے لیے کسی پنڈلی کی، ٹھوکر لگانا یعنی لات مارنا، ٹھیک ہے؟ ٹانگ سے کسی کو مارنا، لاتیں مارنا۔ پنڈلی کی یعنی اس کو جو پنڈلی کا حصہ تھا، پاؤں کے نیچے والا حصہ ٹانگ کا۔ اور صاحبزادی صاحب کی چٹکیوں کے لیے کسی ہاتھ کی، چٹکیاں بھرنا، وہ جو بچے چونٹی مارتے ہیں نا ایک دوسرے کو، گوشت انگلیوں میں جو ہے وہ کھینچتے ہیں اور دبوچتے ہیں۔ تو میرے پیدا کرنے کے لیے بہت کافی وجوہ موجود تھے۔ وجوہات جمع، وجہ کی جمع ہے وجوہ، وجوہ کہ پھر اگر یہی سب کچھ مار پٹائی دیکھی جائے کہ کوئی گھر کا ہر فرد اس کو ایک مختلف طریقے سے مارتا تھا، ٹھیک ہے، ٹارچر کرتا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر انہی لوگوں کے مارنے کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر میرے پیدا ہونے کی کافی وجوہات تھیں، یہ ساری وجوہات، ٹھیک ہے، کسی کے تھپڑ لگانا اور کسی کا ٹھوکر لگانا اور کسی کی چٹکیاں بھرنا، یہ سارا کچھ اگر ہے تو پھر صحیح ہے۔ شاید اسی خیال سے میری ہڈیاں مضبوط، میرا گوشت سخت اور میری گدی مضبوط بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جسم بھی رفتہ رفتہ یا تو ہو گیا ہے یا رفتہ رفتہ بن گئی ہے، رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ، شاید چونکہ میں نے یہ ساری سختیاں جھیلنی تھی، اسی وجہ سے میری ہڈیاں مضبوط ہو گئی، میرا گوشت جو ہے وہ سخت ہو گیا، میں نازک نہیں رہا، میں بہت مضبوط، اور میری یہاں تک کہ میری گدی جو ہے، میری گردن کا پچھلا حصہ، وہ بھی بڑا مضبوط تھا، یا تو بنایا گیا تھا یا مضبوط بن گیا تھا اتنی سارے لوگوں کی مار کھانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ وہ جو روز ان کی مار کھاتا تھا، کھا کھا کر ڈھیٹ ہو گیا تھا، سخت ہو گیا تھا، سخت جان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ پیراگراف کی طرف جاتے ہیں. میں کہاں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا، اس کا داخلہ قضاء و قدر کے دفتر میں شاید مل سکے. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا، نہ مجھے اپنی جائے پیدائش یاد ہے، نہ مقام پیدائش یاد ہے. اس کا داخلہ، اس کی رجسٹریشن کہاں ملے گی؟ ویسے تو دیکھیں نا، نادرا آفس میں رجسٹریشن کی جاتی ہے نا، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سرکاری طور پر گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری رجسٹریشن مجھے نہیں پتا کہ کہیں ہے یا نہیں ہے. ہاں، قضاء و قدر کے پاس ہے. قضاء و قدر کا مطلب قدرت، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کو ہی پتا ہے اس کے بارے میں، مجھے نہیں پتا. دنیا میں ان واقعات کا پتہ چلنا ناممکن ہے. دنیا میں یہ واقعات نامعلوم ہیں، یعنی کہ کون سے واقعات، کہ میں کہاں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، صرف قضاء و قدر کو. یعنی قضاء و قدر کہتے ہیں وہ رجسٹریشن جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرنے اور ان کو ان کی موت کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح دنیاوی طور پر آفیسز میں جو ہے وہ یہ رجسٹریشن ہوتی ہے نا، مرنے کی بھی اور پیدائش کی بھی، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ شاید اللہ کے پاس میرا یہ عطا پتہ موجود ہو، مجھے اور نہیں پتا. میرے ماں باپ کون تھے، اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہیں کہ میرے باپ باپ کون تھے، اور کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے. کیوں کر یعنی کیسے، جب باوجود ان کا بیٹا ہونے کے مجھے خود معلوم نہیں تو بھلا دوسروں کو کیا معلوم ہوگا. اب وہ کہتا ہے کہ جب مجھے خود نہیں پتا تو دوسروں کو کیا پتا ہوگا کہ میں کون ہوں اور کس کی اولاد ہوں. ہاں، اتنا جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا اس وقت ایک عورت مجھے گود میں لیے پھرتی تھی. اب وہ عورت کا ذکر کر رہا ہے، پتہ نہیں ماں تھی یا کوئی اور تھی جس نے اس کو کہیں سے کڈنیپ کیا تھا، یا اس کو کہیں سے وہ ملا تھا، کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے. وہ عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کسی نے مجھے سڑک کے کنارے ایک مکان میں لا بٹھایا. اس کے بعد ہمارے سرکار آئے، کچھ لکھا پڑھی ہوئی، مجھے گاڑی میں بٹھا کر لائے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک مکان، سڑک کے کنارے ایک مکان تھا جس میں مجھے ڈال کر وہ عورت خود غائب ہو گئی، خود چلی گئی. شاید وہ مجھے پال نہیں سکتی تھی، ہو سکتا ہے وہ اس کی ماں ہو، یا ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی عورت ہو جس کو یہ راستے میں ملا ہو، یا اس کو اغوا کیا گیا ہو، جو بھی تھا بہرحال. لیکن اس گمشدہ بچے کو، لاوارث اور گمشدہ بچے کو اس نے ایک مکان میں لا بٹھایا. مکان شاید یتیم خانہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر مینشن تو نہیں ہے لیکن اشارتاً پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک یتیم خانے میں جو ہے وہ لایا گیا. اس کے بعد ہمارے سرکار آئے، سرکار یعنی مالک آئے، کچھ لکھا پڑھی ہوئی مجھے گاڑی میں بٹھا کر لائے. اس کے بعد اب تک نہ یہ گھر ہم سے چھوٹا اور نہ ہم اس گھر سے چھوٹے. یعنی کہ اس کے بعد سے وہ اس گھر میں رہے. چھوٹنا یعنی کہ نہ تو میں نے یہ گھر چھوڑا، نہ مجھے اس گھر نے چھوڑا، میں یہیں پر موجود تھا. گھر میں آتے ہی مارو مار میرے لیے نئے کپڑے سلے. مارو مار یعنی جلدی جلدی کیا ہوا، نئے کپڑے سلے اور نہلا دھلا کپڑے پہنا، مجھے خاصا اجلا آدمی بنا دیا. اجلا یعنی صاف. اس سے پہلے اس کے حالات اچھے نہیں تھے، اس کے لباس، اس کی خوراک بالکل بھی اچھی نہیں تھی. تو جب گھر میں اس کو لایا گیا تو اس کے حلیے پر سب سے پہلے توجہ دی گئی، اس کو نہلایا دھلایا گیا، اس کو صاف اور نئے کپڑے پہنائے گئے، اور وہ ایک بہت صاف ستھرا آدمی یا انسان بن گیا. یہاں تک آج کے لیکچر کو ہم رکھتے ہیں. یہاں تک میننگ رائٹ کر لیں. مصنف کے تعارف میں آپ MCQs بنا لیں، ٹھیک ہے. مصنف کا تعارف بہت ضروری ہے، اس کے تعارف میں MCQs بنانا بہت ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ بکس پر، ٹھیک ہے نا. بکس کے اوپر صرف آپ نے اس کی نمبرنگ کرنی ہے اور انڈر لائننگ کرنی ہے. اس کے بعد آ جائیں اس صفحے تک. صفحہ نمبر 64 پہ ہم نے صرف پہلے 2 پیراگراف آج پڑھے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے.